الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی نامکمل رپورٹ میں ایسے خوفناک حقائق سامنے آئے ہیں کہ تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان کے قانونی مستقبل پر نہایت سنجیدہ سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ 55 اکاؤنٹس چھپائے گئے، صرف 12 ظاہر کیے گئے، وصول شدہ رقم اور ظاہر کردہ فنڈز میں 31 کروڑ روپے کا فرق ہے۔ بیرونی فنڈز اور کھاتوں تک رسائی نہیں دی گئی، آڈٹ رپورٹس ناقص پائی گئیں، آمدن و اخراجات کے تخمینوں میں بعد پایا گیا، ذاتی ملازمین کے کھاتے علیحدہ ہیں، ابھی مزید تحقیقات باقی ہیں، اور جانے فنڈ چوری کا کھرا کہاں جا کے رکے گا۔ مقدمے کو 7 سال لگے، اسکروٹنی کمیٹی نے 3 برس لیے، 150 پیشیاں ہوئیں اور گند ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا۔ ایک طرح سے تحریک انصاف اور اس کے قائد کی دیانت و امانت کے ڈھول کا پول کھل گیا ہے اور اخلاقی دیوالیہ نکل گیا ہے۔ چور چور کا شور مچانے والے اپنے ہی گھر کے نقب زن کے طور پر بے نقاب ہو گئے۔ پہلے تحریک انصاف کے الیکشن کمشنر جسٹس وجیہ الدین کی پارٹی کے انتخابات میں دھاندلی کی رپورٹ پہ شریف النفس جج فارغ کر دیے گئے تھے۔ اب کپتان کرے بھی تو کیا، فنڈز کی چوری دن دہاڑے پکڑی گئی ہے۔ جتنا یہ کیس طول پکڑے گا اتنا ہی گند اور اچھلے گا، خاص طور پر غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے تو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 بہت کڑا ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے اور اس کے چیئرمین کے دستخطوں سے جمع کرائے گئے اقرار نامے غلط پائے گئے ہیں اور انہیں صادق و امین قرار دیے جانے کا فیصلہ الٹ سکتا ہے۔ لوگوں نے بے پناہ چندہ دینے میں جس اندھے اعتماد کا اظہار کیا تھا وہ اب چکنا چور ہو چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن مقدمہ چلائے گا یا مزید تفتیش کے لیے کوئی تحقیقاتی ادارہ مقرر کرے گا یا پھر فرانزک آڈٹ کرائے گا۔ تحریک انصاف پہ بجلی تو گرنی ہی گرنی ہے، البتہ مقدمے کو اگلے انتخابات سے بہت آگے تک طوالت ضرور دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن دونوں فریقین سے مزید وضاحتیں طلب کر کے جلد فیصلہ سنا دے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی انتخابی امیدوار اپنا سیاسی مستقبل ایسی جماعت کے لیے داؤ پہ کیوں لگائے گا جس کا اپنا قانونی مستقبل مشکوک ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو وزراء کی دھمکیاں اور اس پر دباؤ ڈالنے کی مہم کے پیچھے کہ فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقاتی رپورٹ تیاری کے آخری مرحلے میں تھی، اوپر سے وزیر اعظم کی آمدنی میں سال بھر میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ان کا ٹیکس 2.5 لاکھ روپے سے چھلانگ مار کر تقریباً 1 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم بھی آئندہ 3 ماہ کو اہم قرار دے رہے ہیں اور اپوزیشن بھی کسی سیاسی دھماکے کی منتظر ہے یا پھر خود کوئی بڑا دھماکہ کرنے کے لیے پر تول رہی ہے۔ ایسے میں کوئی کیوں کسی سے ڈیل کرے گا جبکہ حالات سیاسی پردہ گرنے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وضاحت ڈائریکٹر جنرل ISPR نے اپنے بیان میں واشگاف کر دی ہے۔ اور وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی یا موجودہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں ابھی سوچا نہیں کہ نومبر ابھی بہت دور ہے۔ اب جبکہ ضروری اشیاء کی مہنگائی 20% سے اوپر جا چکی ہے اور ملک بھر میں لوگ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں چلا رہے ہیں، اپوزیشن نے بھی کمر کس لی ہے۔ سوموار سے شروع ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ خیز رہے گا۔ منی بجٹ پاس نہ ہوا تو حکومت تو گر جائے گی، لیکن ملک بدترین معاشی و مالیاتی بحران کی لپیٹ میں آ جائے گا جسے سنبھالنے کی اپوزیشن میں سکت ہے، نہ ریاست اور اس کے ادارے اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے 27 فروری سے کراچی تا اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر کے بڑا سیاسی فیصلہ کیا ہے اور ان کی حریف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ششدر ہو کے رہ گئی ہے۔ PDM کا 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ ویسے بھی مقامی حکومتوں کے انتخابات کے پیش نظر اس کے مقدر میں ملتوی ہونا ہی لکھا ہوا تھا۔ PDM استعفوں اور دھرنے کی راہ سے نظام کے اندر رہ کر اپنی سیاسی بساط کو وسعت دینے کی جانب مراجعت کر گئی ہے اور اسے پختونخوا اور ضمنی انتخابات میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اور یہی بلاول بھٹو کا مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف سے اختلاف تھا۔ اب اسٹریٹ ایجیٹیشن کی سیاست میں بلاول بھٹو نے پہل کی ہے جس کے نتیجے میں حکومت جاتی ہے یا نہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو ملک بھر میں رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کا موقع ملے گا۔ غالباً محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی پھر سے عوامی جدوجہد کے راستے پر واپس آ گئی ہے اور اسے آئندہ انتخابات سے پہلے بڑے پیمانے پہ سیاسی موبلائزیشن کا موقع ملے گا۔ پیپلز پارٹی کے سیاسی مستقبل کا دار و مدار اسی پر ہے کہ تحریک انصاف اس کے لیے کتنی جگہ چھوڑتی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے کھوئی ہوئی حمایت کو کتنا واپس حاصل کرتی ہے۔ شاید PDM کو بھی اپنے لانگ مارچ کی تاریخ فروری کے آخر تک آگے لانی پڑے گی۔ بہتر ہوگا کہ PDM پھر سے متحد ہو جائے
तंजीमी तौर पर नहीं तो अमली तौर पर ऐसा हो सकता है। सूरत हाल वाकई बहुत बिफर गई है। वक्त और तरीकाकार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। बिलावल भुट्टो ने अच्छा वक्त चुना है। PDM भी वैसे ही कर सकती है, लेकिन अपोजिशन के दोनों धड़ों को सोचना चाहिए कि वो आईनी और कानूनी और जमहूरी दायरे में रहे। जरा सा तजावुज जमहूरियत और सियासत को बहा ले जा सकता है और चौथे इंतखाबात का इनेकाद और चौथी असम्बलियों का क़याम जाने कितने अरसे के लिए मुलतवी हो जाए। मेरी ज़ाती राय तो ये रही है कि इमरान खान हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी जाए और जमहूरियत की वापसी के बाद कायम होने वाली तीसरी पार्लियामेंट अपना दौरानिया पूरा करे। लेकिन इसका क्या किया जाए कि तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तेज़ी से अपनी सियासी साख और जड़ें उखाड़ रहे हैं, इसके पेश नज़र सियासी तूफान वक्त से पहले ही फूट सकता है। गालिबन अपोजिशन की तवक्कुआत से पहले ही वक्त करीब आ गया है और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता।